علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اس محفل کے صدر عالی وقار اور مدرسۃ الامین السلفیہ کے استاذ مکرم پیر صاحب، وہ ہم لوگ کے ایسے بھی صدر ہیں ہر اعتبار سے، عمر، علم اور تجربات کے اعتبار سے، اسی لیے ہم لوگ پہلے سے ان کو صدر مان چکے ہیں، اور جو بھی محفل ہو، پروگرام ہو، وہ ہمیشہ طے صدر ہوا کریں گے اور ہیں اس مدرسہ کے فعال و متحرک اور ایکٹیو ناظم بانی برادر مکرم مولوی عبدالخبیر دلکش حفظہ اللہ، اس پروگرام میں تشریف فرما عزیز گرامی حافظ عبدالمغنی صاحب، متعلم جامعہ امام ابن تیمیہ، اس مدرسہ کے معزز اساتذہ کرام، معلمات، میری مراد حافظ سمیع اللہ صاحب اور سیدہ معلمہ منیرہ حفظہ اللہ، اور میری پیاری بہنیں، میرے پیارے بھائیوں، آج آپ لوگوں کے بیچ آ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور یہ خوشی ہمیشہ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کے لیے نیا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دیتا ہے، اور آپ کے جو سیکریٹری ہیں، آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں مولوی عبدالخبیر دلکش صاحب، جب بھی ان کی عقیدت، محبت اور ان کی عنایت جب آواز دیتی ہے، میں آپ کے درمیان حاضر ہو جاتا ہوں۔ ہمیشہ آپس میں ہم لوگ کے درمیان یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ایک بچہ اور بچی کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں چیز آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی علم کے بارے میں بتایا جائے، علم پر عمل کر کے دکھایا جائے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کتابوں میں حاصل کر رہے ہیں، اس کو کیسے ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں لاگو کریں گے، زمین پر کیسے اس کو ہم اتاریں گے، کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، دھراتل پر کیسے اس پر عمل کیا جائے گا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی طالب یا طالبہ، کوئی پڑھنے والا لڑکا یا لڑکی صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں، تربیت کا کام نہیں ہوتا ہے،
اس کی رہنمائی نہیں کی جاتی، اس کو گائیڈ نہیں کیا جاتا، اور اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، اس کو زندگی کے آداب، زندگی کے طریقے، زندگی کا سلیقہ، زندگی کا پورا عمل اگر نہیں بتایا جاتا ہے تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تعلیم کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ بغیر تربیت کے، بغیر علم کا اثر ظاہر ہوئے، علم کا کوئی رزلٹ ملے، تعلیم بیکار ہے اور الٹا ہی وبال جان ہے۔ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے کہ ابلیس رئیس الشیاطین، جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ یہ ابلیس بڑا پڑھا لکھا تھا، بڑا علم رکھتا تھا، بہت ساری چیزوں کو جانتا تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں تھی، اس کے پاس امن نہیں تھا، اس کے پاس شرافت نہیں تھی، اس کے پاس اخلاق نہیں تھے، اچھے کردار نہیں تھے، تو علم اس کے لیے وبال جان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ابلیس کو ملعون قرار دیا، مردود قرار دیا۔ اور آج بھی جو شیطان ہے، شیطان کی پوری نسل ہے، اس کے پاس علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ شیطان کی طاقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک شیطان انسان کے جسم کے اندر رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، رگ میں شامل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اور خون کے ساتھ وہ دوڑتا ہے۔ اس قدر شیطان کے اندر طاقت ہے، پاور ہے، اور علم بھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیطان نے وہ دعا سکھائی تھی، وہ بار بار چوری کرتا رہا، اللہ کے رسول نے حفاظت پہ معمور کیا تھا، تو کئی بار کے بعد اس نے بتایا کہ دیکھو ایک دعا میں تم کو بتا رہا ہوں، اگر تم اس کو پڑھو گے تو پھر چور چوری نہیں کر سکے گا، تمہارے مال کی حفاظت ہوگی، کسی چور کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارا سامان لے کر کے چلا جائے، چوری کر لے۔ تو اس نے ہی یہ دعا بتائی تھی، تو اس کو معلوم ہوتا تھا بہت سارے چیز۔ اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم ہونا کافی نہیں، چاہے ہم عالم ہو، حافظ ہو، استاذ ہو، معلم ہو، معلمہ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم یافتہ ہو، شکشت ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے پاس علم کے مطابق عمل نہیں ہے اور تربیت نہیں ہے تو پھر اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہمارے لیے وبال جان ہو جائے گا، یہ علم ہمارے لیے فتنہ ہو جائے گا، یہ علم ہمارے لیے ہلاکت کا اور بربادی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے، اور جو معلم اول ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، اور سب سے پہلے معلم ہیں، معلم اول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور حدیث ہے بعثت معلما، ہمیں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم خود بھی اپنی تربیت کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی تربیت کرتے رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ تھا کہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہمیشہ اسی مشن میں رہتے تھے کہ لوگوں کو زندگی کا طریقہ بتائیں، زندگی کا سلیقہ بتائیں، زندگی جینے کا کیا ہنر ہے، کیا ڈھنگ ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے اوڑھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ تعامل کرنا ہے، سلوک کرنا ہے، بیہیو کرنا ہے، ساری چیزیں بتاتے تھے۔ بلکہ ہو سکتا ہے آپ طلبہ کو، ننھے منھے بچیوں کو نہیں معلوم ہو کہ ہمارے وہ رسول معلم تھے، وہ ایسے ٹیچر تھے،
ایسے شکشک تھے اور ایسے استاد تھے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہماری رہنمائی میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے، ایک ایک ذرے کے بارے میں بتایا۔ یہود مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے، یہود جو آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، بدترین قوم ہے، رذیل ترین قوم ہے، اور آپ لوگ اخبارات کے حوالے سے سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ اسرائیل ایک ملک ہے اس یہودیوں کا، جسے قبضہ کر کے مسلمانوں کی زمین کو قبضہ کر کے فلسطین پہ قبضہ کر کے بنا لیا گیا، اور آج بیت المقدس پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور پچھلے 1-1.5 سال سے وہاں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور اب تک 1,00,000 کے قریب مسلمانوں کو قتل کیا جا چکا ہے، مارا جا چکا ہے۔ تمام مسلمانوں کے جو شہر تھے غزہ، اس کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ وہ یہود تو یہ طعنہ دیتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کو، مسلمانوں کو، کہ تمہارے کیسے رسول ہیں جو پیشاب کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ آپ باتوں کو سمجھیے، ایک ایک میں طالب سے، ایک ایک طالبہ سے، ایک بچہ سے، ایک بچی سے، اور اپنے ہر بھائی اور بہن سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک ایک بات کو سنیں۔ اگر ایک بچہ بھی ہماری بات کو سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں افسوس ہوگا، اگر ایک طالب یا طالبہ بھی اگر ہماری کسی بات سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی، اور پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک ایک بات کو سمجھیے بالکل سنجیدگی کے ساتھ۔ تو یہ وہ یہود مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے کیسے رسول ہے جو پیشاب کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیٹرنگ کرنے کا، پیخانہ کرنے کا طریقہ بتاتے تھے، قضاء حاجت کرنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ یہ کون نبی ہو سکتے ہیں، کون رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ معلم اول تھے۔ آپ اس سے، میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، یہ حدیث میں بات لکھی ہوئی ہے، یہ واضح ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے۔ ہمارے یہاں اساتذہ بیٹھے ہیں اور تمام یہاں ایک استاد معلمہ نہیں تھی، میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ میرا مقصد یہ تھا کہ میری جو باتیں ہو تو سب لوگ سنیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے معلم ہونا چاہیے۔ ہماری گزارش ہے اور ہمارا التماس ہے، ہم حکم نہیں دے سکتے، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم گزارش کر سکتے ہیں، خیر خواہی کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے، اور تعاون علی البر والتقوی کے جذبے سے ہم گزارش کریں گے اور ایک بات کا مشورہ دیں گے، باقی ہم آرڈر نہیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، لوگوں کو قضاء حاجت کا بھی طریقہ بتاتے تھے، اور حدیث کو آپ پڑھیے تو اس میں پتا چلے گا، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے رسول ہمارے لیے کیا کچھ کر کے نہیں گئے ہیں۔ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، ٹوائلٹ کے لیے بیٹھتا ہے، تو کس پیر کو، کس جانب کو دبانا ہے اور کس پہ بل دینا ہے، کس کو اٹھا کے رکھنا ہے، یہ بھی طریقہ بتایا ہے، اور یہ بھی حکمت کی بات ہے، اور اس سے ہمارے دین کی خوبی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ہمارا دین ہے، کتنا عالمگیر، کتنا آفاقی، کتنا فطری، اور کس قدر انسانیت نواز ہمارا دین ہے۔ اور یہ دنیا کی ترقیاں، ان کا کیا اعتبار کیا جائے؟ دنیا میں بہت سارے سائنس ہیں، علوم ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کی کیا تحقیق ہے؟ اور اسلام کی تعلیمات کے سامنے، اسلام کے احکام کے سامنے آج کے سائنس کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے رسول نے یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ کیسے، کس جانب بل دیں گے، زور دیں گے تو آدمی اپنی قضاء حاجت آسانی سے کر پائے گا، اور اس کو دقت نہیں ہوگی، پیٹ میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور بیماری نہیں آ پائے گی۔ اسلام نے اس چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ معلم، ہمارے رسول سب سے پہلے معلم تھے، اور انہوں نے ایک چیز کی تعلیم دی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ان کی امت ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور خاص طور سے ٹیچر، علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، ہم ہی تو وارث ہیں، ہم ان کے جانشین ہیں۔ ہمیں رسول کی طرح عمل کرنا ہے، رسول نے جیسے بتایا ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ رسول تو ہمارے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تم ایسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرو جس طریقے تمہارے رسول نے زندگی گزاری ہے، ان کے ایک ایک عمل، ان کی ایک ایک سنت، ان کی ایک حدیث پر وہ ہیرو کو، ہیروئن کو، ایکٹر کو، نیتا کو ان کا اسٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو لعنت کی بات ہے، یہ تو ہلاکت کی بات ہے. ہم اپنے رسول اور اپنے نبی کو آئیڈیل بنانے کے بجائے ہم جو ہے کرکٹر اور جو دنیا کے اسٹار ہیں اور دنیا کے جو مشہور لوگ ہیں ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ہم اساتذہ، ہم علماء اللہ کے رسول کے وارثین ہیں، جانشین ہیں، اور اللہ کے رسول اب اس دنیا سے جا چکے، ان کی جو ذمہ داری ہے دعوت کی، تبلیغ کی، اصلاح کی، وہ ہمیں نبھانا ہے. اور ہم پر یہ فرض کیا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اور ان پر یہ فرض ہے کہ وہ امت کو سمجھائے اور ان امت کی رہنمائی کرے. جو بھی لوگ عوام الناس ہیں، جو بھی چاہے نئی نسل ہو، بچے ہوں، بچیاں ہوں، اولاد ہو، پوری انسانیت کی ہمیں رہنمائی کرنی ہے. اور جب کوئی ادارہ ہو، کوئی سنستھا ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی اسکول ہو، کالج ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، وہاں ایک ٹیچر کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. ٹیچر کو کیسے پڑھانا ہے، کون سے اسلوب کو اپنانا ہے، کون سے انداز کو اپنانا ہے کہ بچے باتوں کو کیچ کرے اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، یہ ٹیچر کو طے کرنا ہے. ٹیچر کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آج جو کچھ میں بتا رہا ہوں تو میرے جو مخاطب ہیں وہ اساتذہ بھی ہیں اور طلبہ بھی ہیں. اساتذہ کے کیا مقام ہیں، مرتبہ ہیں، پھر پڑھنے والے طلبہ، طالبات، بچوں کے کیا اوصاف ہونی چاہیے، ان کی کیا پہچان ہونی چاہیے، ان کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول تھے اور ایک ایک چیز بتائی ہے. تو یہ تربیت ہے، یہ کیا ہے؟ اصل تربیت. اور اس کے علاوہ آپ کا معمول تھا، آپ کا طریقہ تھا کہ مسجد نبوی میں ہمیشہ ہر نماز کے بعد ایک بھیڑ لگ جاتی تھی، ایک محفل لگ جاتی تھی، اور حدیثیں بتاتے تھے، صحابہ سب کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے، سب لوگ محفوظ کرتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے. آپ الگ الگ لوگوں میں، معاشرے کے الگ الگ طبقوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. آپ اسپیشل لڑکیوں کا، عورتوں کا بھی ایک حلقہ بنا رکھا تھا. آپ عورتوں کو ساتھ الگ بیٹھتے، خواتین کی الگ مجلس بیٹھاتے اور ان کی باتیں سنتے، ان کو بتاتے، رہنمائی کرتے. آپ نوجوانوں کو الگ سمجھاتے، عام لوگ کو الگ سمجھاتے. آپ کا یہی مشن تھا. تو یہ سب تربیت کا مشن ہے. اور آج افسوس کی بات اسی کا فقدان ہو گیا ہے. جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی جامعات ہیں، جو بھی آپ نام سنتے ہیں، جو ایک عالیشان عمارتوں پر مشتمل بڑے بڑے ادارے ہیں. اہل حدیث کے اداروں کی بات کریں، جامعہ ابن تیمیہ ہو، جامعہ ابن تیمیہ، جامعہ اسلامیہ سنابل، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، یا جامعہ سلفیہ بنارس، یہ سب بڑے، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، احمدیہ سلفیہ دربھنگہ یہاں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں. وہاں پورا نظام بنا ہوا ہے، پورا پروگرام بنا ہوا ہے کہ ہفتے میں 2 دن یا 15 دن پہ پورا تربیتی پروگرام ہوتا ہے. پورے تمام ادارے کے بچوں کو بیٹھا کر کے ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، ایک موضوع دیا جاتا ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے. سب زندگی سے ریلیٹڈ موضوع ہوتے ہیں. ایک اچھے انسان کیسے بنے، ایک شریف انسان کیسے بنے، اخلاق مند انسان کیسے بنے. تو اس سے متعلق موضوعات دیے جاتے ہیں، اور ایک ٹیچر، ایک استاذ اور ایک شخصیت، علمی شخصیت، اور ایسے ہی چند افراد ہوتے ہیں جو بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی مہمان آئے، علماء آئے، تو پھر وہاں اس موقع سے بھی بیٹھا دیا جاتا ہے اور بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے. اور پھر ہر استاذ جب گھنٹی میں جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو اگر 40 منٹ کی ایک گھنٹی ہے تو آدھا گھنٹہ کتاب پڑھایا، سبجیکٹ پڑھایا، اور 5-10 منٹ اسپیشل اسی لیے رکھتے ہیں کہ بچوں کو بتائے، تربیتی پہلو سے بتاتے ہیں. اخلاق، کردار کی اہمیت کیا ہے، کیسے دوسروں سے بات کرنی ہے، کیسے سماج میں رہنا ہے، کیسے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، کیسے استاذ کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ تربیتی موضوع کو ہم لوگ بتاتے رہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ آپ کے درمیان بھی اس طرح کا پروگرام ہوتا رہتا ہے. اور
ہم جب بھی آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رہنمائی کی جاتی ہے، کچھ رہنما باتیں بتائی جاتی ہے، اور اب میں نے ایک ارادہ بنایا ہے، اور ابھی ماجد صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور ابوالخیر صاحب سے بھی رات میں بات ہوئی، اور انشاءاللہ یہ بات پھر طے ہوگی کہ ایک عزم کے ساتھ اور ایک نظام کے ساتھ مہینے میں کم سے کم ایک بار، اگر 2 بار ہو جائے تو ٹھیک ہے، تو ایک بار کم سے کم ایک دن ایسا ہو کہ تمام کو جمع کر کے ایک ٹاپک پہ ہمیشہ الگ الگ کوئی موضوع ہو، ادارہ کی طرف سے موضوع دیا جائے اور مل بیٹھ کر کے کوئی موضوع طے کیا جائے اور اس پہ جو ہے نا گفتگو ہو، اور پھر باہر سے بھی کوئی اگر آ جائے قریب میں آسانی سے آ جائے تو پھر ان کا بھی خطاب ہو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ باقی علم تو تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کتابیں پڑھیے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور پہلی کڑی ہے۔ بہرحال تو یہ تربیت بہت ضروری ہے، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت کا کام نہیں کیا گیا تو میں نے شروع میں بھی بتایا، ابھی بھی بتا رہا ہوں، اور یہ فیکٹ بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پھر تعلیم ہمارے لیے وبال جان ہو جائے گی، فتنے کا سبب ہو جائے گا، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہو جائے گا، پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور میں نے بتایا کہ شیطان کے پاس پہ علم تھا، شیطان بھی تعلیم یافتہ تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد تربیت نہیں تھی تو برباد ہو گیا اور قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون قرار پایا۔ بہرحال تو اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اساتذہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں وہ اس دھرتی پر سب سے معزز ترین افراد ہیں، اور کیوں ایسے ہیں؟ اس دھرتی پر سب سے بہترین انسان ہے، سب سے زیادہ بڑے انسان ہے اور اعلیٰ ترین انسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم سے مزین ہے، وہ صاحب علم ہے، ان کے پاس علم ہے، ایک استاذ کے پاس علم ہوتا ہے، تو جب علم استاذ کے پاس ہے، علم استاذ سب سے اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، اور ایک استاذ کا مقابلہ پردھان منتری بھی نہیں کر سکتا، اس کا جو مرتبہ ہے، استاذ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کا جو رتبہ ہے، ان کی جو عزت ہے، اس کا مقابلہ ایک پردھان منتری بھی نہیں کر سکتا، ایک ملک کا بادشاہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے بات آئے گی، آپ کو سمجھ میں بات آئے گی اور یہ بتایا جائے گا، اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں، ثبوت ہیں۔ اسی طریقے سے طلبہ، پڑھنے والے بچے بچیاں، چاہے کوئی حروف تہجی کیوں نہ پڑھتا ہو، الف با تا سا کیوں نہیں پڑھتا ہو، نورانی قاعدہ کیوں نہیں پڑھتا ہو، قاعدہ بغدادی اصل قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہو، وہ بھی افضل ترین لوگ ہیں جن کے پاس بھی علم ہے، جو سیکھ رہے ہیں اور جو سکھا رہے ہیں۔ یہ دونوں تو دھرتی پر تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، ان سے کوئی بڑا انسان نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو حدیث معلوم ہے، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ تو سیکھنے والے کون ہیں؟ آپ لوگ ہیں، سیکھنے والے تمام طالبہ ہیں، طالبات ہیں، ہمارے یہ بھائی اور بہن ہیں، یہ سب سے افضل ترین انسان ہے، خیرکم یعنی تمام لوگوں میں، اور تمام میں کون ہیں؟ بہت کروڑ پتی انسان آپ کو ملیں گے۔ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، آپ ان سے بھی بہتر ہے، جو عالیشان بنگلہ میں رہتا ہے اس سے بہتر ہے، آپ گرچہ جھوپڑی میں رہتے ہیں آپ اس سے بہتر ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس اسلام کے نبی اور رسول کہہ رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے رسول نے یہ بات بتائی، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ حدیث بخاری کی روایت ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری، امت کا اتفاق ہے، یہ ایک علم ہے، آپ اس کو جان لیجئے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری، اس کی یہ حدیث ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک شبہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اس کے بعد کون سی کتاب ہے صحیح ترین؟ صحیح مسلم، اور اس کے بعد اور بھی کتب ستہ کتاب ہے، ان میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن بخاری میں مکمل صحیح ہے، امام مسلم کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں تمام حدیثیں صحیح ہے۔ تو بہرحال جو بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، آپ جن کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ کس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ پردھان منتری کو، آپ اس سے بھی بہتر ہے۔ اب کس کا نام لیا جائے؟ مکھیا کو، سرپنچ کا نام لیا جائے، وارڈ ممبر کا نام لیا جائے؟ ارے پردھان منتری کا نام لینے کے بعد کیا میں وارڈ ممبر کا نام لوں گا کہ آپ اس سے بڑے ہیں؟ جب پردھان منتری سے آپ بڑے ہیں تو پھر کس کی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس سے بھی آپ بڑے ہیں، الحمدللہ، یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ جو آدمی مہنگی گاڑی پہ چلتے، 4 ویلر 1 کروڑ کی گاڑی ہے، اس سے اچھے ہیں آپ۔ باقی ہم کیا ہیرو کی بات کریں، کیا ہیروئن کی بات کریں، ایسا کوئی چیز ہے؟ اصل کیا ہے؟ مرتبہ، اور یہ مرتبہ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا ہے۔ تو
پہلے آپ کو احساس ہو تب تو خود اپنے آپ کو پہچانیے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنی حیثیت نہیں پہچان پا رہا ہے. خود پتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا، ہم گھاس چھیننے والی بچی ہیں یا پتہ کھرنے والی بچی ہیں. کتنی بچیاں جو شک ہو رہا ہے کہ ہم گھاس چھیننے والی ہیں یا پڑھنے والی ہیں، کتنے کو شک ہو رہا ہوگا. تو پھر یہ تو دقت ہے، مسئلہ کی بات ہے. آپ سمجھیے کہ ہم افضل ترین انسان ہیں، لوگ ہیں. اور اس کے بعد کہا وعلمہ، اور جو قرآن سکھائے اس میں کون ہے؟ اساتذہ. الحمدللہ سب معزز ترین افراد ہیں. تو اساتذہ کا جو مقام ہے اور طلبہ کا جو مقام ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے اساتذہ کی آپ لوگ اہمیت کو سمجھیے، اساتذہ کی قدر کو سمجھیے. ایک استاذ نبی کا وارث ہوتا ہے پہلے نمبر پر، آپ یہ سمجھیے. تو جو نبی کا وارث ہو، کیا ہم ان کی توہین کر سکتے ہیں، ان کی بے ادبی کر سکتے ہیں؟ استاذ کی جب تک کوئی طالب یا طالبہ اہمیت نہیں سمجھے گا تب تک علم حاصل کبھی نہیں کر پائے گا. اور استاذ کو، ہر شخص کو باپ سمجھنا ہے. بچہ سب تم لوگ سمجھ رہا جی؟ استاذ کو کیا سمجھنا ہے؟ باپ. باپ سے بھی افضل ہے بعض نائیوں سے. باپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو گالی دیتا ہے ہمیشہ، یہی مطلب ہے. ہاں صحیح بات ہے. آج کل جو اپنے یہاں ماحول ہے، بہت سارے باپ ایسے آپ کو ملیں گے جو ہمیشہ گالی دیتا رہتا ہے اور کبھی محبت سے بات نہیں کرے گا. لیکن استاذ باپ سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ کبھی آپ نے کسی استاذ کو دیکھا ہے گالی دیتے ہوئے؟ دیکھا آپ نے کبھی نہیں. تو کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ کبھی باپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا کو زہر دے دیتا ہے، بچہ کو زہر دے دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے. جی ماں، لوگ ماں کی مثال دیتے ہیں، ممتا کی مثال دیتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ممتا کی مثال درست نہیں ہے. جتنی محبت ہمارا رب کرتا ہے، کیا اس سے مطلب موازنہ کیا جا سکتا ہے رب کی محبت سے؟ ہمارا رب پوری دنیا میں زندگی کے اندر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے. لوگ انسانوں میں مثال دیتے ہیں کہ ماں مخلص ہوتی ہے، شفقت کرتی ہے. یہ بات صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آنکھ بند کر کے اس بات کو نہیں مانا جا سکتا ہے. میں ذاتی طور پر کتنی ایسی ماں کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. اخبارات اور سوشل میڈیا تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، جو ماں نے ایک پیار کے چکر میں، عشق کے چکر میں اپنے 2 3 بچے کو مار دیا، ذبح کر دیا. میں کتنی عورتوں کو جانتا ہوں، بھاگ گئی. 4 5 بچے، مسلم کی بات کر رہا ہوں میں. پٹنہ میں جب میں رہتا تھا، ایک عورت کے پاس 5 بچے تھے، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی سب کو چھوڑ کر کے. اور آپ نے دیکھا نہیں، سماج معاشرے میں 1 2 مثالیں تو ملتی ہی ہیں. تو پھر اس وقت ممتا کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت ممتا کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اس لیے یہ 100% یہ بات ٹھیک ہے، ماں مخلص ہوتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو ماں بھی جو ہے مار دیتی ہے، قتل کر دیتی ہے، اور اس وقت پھر محبت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. اور باپ تو پھر یہ بہت مشہور چیز ہے، اور بہت اس کی مثالیں ہیں کہ باپ جو ہے ہمیشہ نفرت ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بعض باپ جو ہے ہمیشہ گالی ہی دیتا رہتا ہے، کیا گالی نہیں دیتا ہے. تو یہ سب بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاذ ان تمام سے زیادہ نرالا ہے اور اعلیٰ ہے. ایک استاذ کبھی بھی ایک شاگرد کو گالی نہیں دے سکتا اور برا نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا. ماں چاہ سکتی ہے بعض موقعوں پر، باپ برا چاہ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، لیکن ایک استاذ کبھی نہیں چاہے گا. اللہ اکبر. اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ باپ سے بھی زیادہ رحیم اور شفیق سمجھے، تب جا کر کے آپ کو علم حاصل ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. معلمہ آپ کی ماں ہے، ماں سے بھی زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ایک استاذ آپ کا باپ ہے، اس سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ ہے. بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے درمیان، علماء کی عزت کرتے تھے، اساتذہ کی عزت کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ میں شریک ہوئے، تو جس سواری پہ وہ سوار تھے اس پہ کجاوا لگا رہتا ہے، ایک لوہے کا ہوتا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو تھام لیا، پکڑ لیے اور چلنے لگے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمسک لی وانت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابن عباس، کیا تو میری سواری کی رسی پکڑ رہا ہے؟ حالانکہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے، تیرا اتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے،
پھر کیسے تو جو ہے میری سواری کی رسی پکڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ تم پیدل چل رہا، میں سوار ہوں؟ تو کہا کہ نحن ہاکذا نصنع بعلمائنا، ہم اپنے علماء کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کی ایسی محبت کرتے ہیں، ہم ان کی ایسے ہی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا ایسا ہی احترام کرتے ہیں، اور ہم انہیں اپنی آنکھوں پہ بیٹھاتے ہیں، ہم انہیں دلوں کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تب جا کر کے ایسی قوم کو اور ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے، ترقیوں سے نوازتا ہے۔ صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج مسلمان ذلیل اور خوار کیوں ہیں؟ آج سماج و معاشرہ کا حال دیکھ لیجئے، خاص طور سے اس بستی اور اس قوم کا حال دیکھ لیجئے۔ سب سے بدترین اگر کوئی فرد ہے تو ایک مولوی ہے اور ایک عالم ہے اور ایک استاذ ہے، بلکہ حسد اور جلن کی آگ ذاتی پرخاش ہے، ذاتی عناد ہے، اور ہر چیز کو وہ ذاتیات سے دیکھتے ہیں، تول کر کے دیکھتے ہیں۔ بدقسمت ہے وہ قوم، وہ سماج جو علماء کی عزت کرنا نہیں جانتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ معاشرہ جو اپنے عالم کی قدر نہیں کرتا ہے۔ وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بستی کے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو اساتذہ کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو اہل علم کو نہیں پہچانتے ہیں، ان کو اپنی محبت نہیں دے سکتے، ان کو اچھے سے آپ تذکرہ نہیں کر سکتے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ صحابہ کا یہ حال ہے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیے، بڑے بڑے خود ائمہ، لاکھوں کروڑوں آج بھی ان کے ماننے والے پیروکار ہیں، فالوور ہیں، وہ اپنے اساتذہ کی کیسے قدر کرتے تھے۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاذ حماد رحمہ اللہ کی اس قدر عزت کرتے تھے کہ ان کا گھر اور استاذ کے گھر میں بڑا فاصلہ تھا، لیکن کیا پتا ہے کہ احترام کا عالم یہ، عزت کا عالم یہ ہے کہ وَكَانَ يَمُدُّ لَا يَمُدُّ رِجْلَيْهِ نَاحِيَةَ جَانِبِ بَيْتِ مُعَلِّمِهِ حماد رحمہ اللہ وَبَيْنَ بیت ابی حنیفہ رحمہ اللہ وبیت معلمہ المسافہ طویلہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کو آج اربوں لوگ کروڑوں بڑا طبقہ، ہندوستان میں مسلمانوں کا بڑا طبقہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور امام ہے، پہلے امام ہے، فقیہ ہے، ان کا حال یہ تھا۔ بتائیے جن کو کروڑوں لوگ مانے، اپنا امام مانے، اور جن کی بات پر آنکھ بند کے عمل کرے، وہ خود اپنے استاذ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا گھر اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے استاذ کے گھر اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ گھر کے درمیان بڑا فاصلہ تھا، کئی میٹر کا فاصلہ تھا، بہت دور گھر تھا، لیکن اپنا پیر ان کے گھر کی طرف نہیں کرتے تھے۔ بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، رات میں سوئے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، لیکن اپنا پیر، معلوم ہے کہ ہمارے استاذ سے گھر ادھر ہے، تو اپنا پیر ادھر نہیں کرتے تھے، اپنا سر کرتے تھے، ادھر کرتے یا ادھر کرتے، ادھر کرتے۔ استاذ کا گھر اگر ادھر ہے تو ادھر پیر نہیں کرتے تھے، حالانکہ بہت دور تھا۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہے استاذ کے احترام کا۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، میں نے کچھ نمونے لکھے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی واقعہ ہے۔ انہوں نے بھی اپنے استاذ کے احترام میں اور اپنے معلم کی توقیر اور ان کی عزت میں بہت محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے استاذ امام مالک رحمہ اللہ کسی مجلس میں ہوتے، اذا کان الامام مالک فی مجلس کان یقلب الاوراق برفق شدید حتی لا ینزعج معلمہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب اوراق کو اور کتاب کے پنے کو پلٹتے تو بہت آہستہ آہستہ سے، دم محبت سے، دھیرے دھیرے پلٹا رہے ہیں، کیوں؟ کہیں زور سے آواز۔ بہت اہم بات بتا رہے ہیں اور آپ لوگ سے متعلق ہے۔ اس میں ایک طالب کو کیسا ہونا چاہیے، ایک طالبہ کو کیسا ہونا چاہیے، پڑھنے والے بچوں کو کیسے ہونا چاہیے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور میں دھیرے سے، بڑے نرم کے ساتھ، نرم طریقے کے ساتھ پلٹاتے تھے، تاکہ زور سے اگر پلٹائیں گے تو استاد کو تکلیف نہیں ہو جائے، حرج نہیں محسوس ہو۔ اللہ اکبر۔
اس قدر استاذ کا ڈر تھا، احترام تھا، خوف تھا اور محبت تھی۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، ماں بہن کو شروع ہو جاتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتا ہے، لقبہ پھوتی سب شروع ہو جاتی ہے ہماری بہنوں کے درمیان، اور سالہ بہنوں بچوں کے درمیان شروع ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسے علم حاصل ہوگا؟ امام شافعی خود جو ہے کہ امام ہے، ائمہ اربعہ میں سے خود امام ہے، ان کے خود ماننے والے کروڑوں ہیں دنیا کے اندر۔ وہ ورق بھی تیزی کے ساتھ نہیں پلٹاتے تھے، زور سے نہیں پلٹاتے تھے، دیکھیں یہیں جھگڑا شروع کر دیا، اس کا عملی مظاہرہ یہیں شروع کر دیا۔ تو یہ ہمارا اسلاف کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیز ہے۔ حضرت ہارون رشید بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کانا حکما نصف العالم۔ ہارون رشید، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہارون رشید نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے۔ ابھی جو دنیا ہے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ ہمارے اسلاف کی حکومت دیکھیے، شوکت دیکھیے، شان و شوکت دیکھیے۔ اور وہ چلتے ہوئے بادل سے کہتے تھے ہارون رشید کہ خطاب کرتے ہوئے کہ امطری حیث شئت، اے بادل، بارش سے بھرا ہوا بادل، اے بادل تم کو جہاں چاہنا ہے برسو، فسوف یاتی خراجک، تم جہاں بھی برسو گے تمہارا ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ دنیا کی آدھی آبادی پر، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ یہ تھا مسلمانوں کا جلوہ، مسلمانوں کا رتبہ، مسلمانوں کا روب اور دبدبہ، اور مسلمانوں کی شان و شوکت۔ آدھی دنیا پہ ان کی حکومت ہارون رشید کی رحمہ اللہ۔ تو وہ فخر سے اور شان سے کہتے تھے بادل کو، اے بادل تم جہاں بھی برسے گا اس کا ٹیکس میرے پاس پہنچے گا، یعنی جہاں بھی برسے گا وہ میری زمین ہوگی، میری حکومت ہوگی، میرا ملک ہوگا۔ ایسے بادشاہ کا حال یہ ہے کہ امام عالم اسمعی بہت مشہور تابعی ہیں، عالم ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائیے، پڑھائیے۔ اگر یہاں ماں باپ ہوتے تو اور بڑی بات ہوتی، اچھی بات ہوتی اور بات سمجھ میں آتی، اور آپ لوگ یہ بات جا کے بتائیے، اپنے ماں باپ کو بتائیے۔ میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں وہ ایک عالم کو، ایک ٹیچر کو بلا کر کہہ رہے ہیں، اس کو طلب کیا اسمعی رحمہ اللہ کو اور کہا کہ آپ ان کو لے جائیے اور ان دونوں کی تربیت کیجیے۔ فطلب من الاسمعی ان يعلم ويؤدب ابنہما، ان کی تعلیم دے، تربیت کا انتظام کرے، ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ایک دن وہ گزر رہے تھے، فرعا ہارون رشید ایک دن راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اسمعی جو ٹیچر ہیں وہ پیر دھل رہے ہیں، اپنے قدم کو دھل رہے ہیں، اور ان کا ایک بیٹا کان یصب الماء، پانی اوپر سے انڈیر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیر دھل رہا ہے تو کسی کو پانی انڈیرنا پڑتا ہے۔ تو جو استاد ہیں، ٹیچر ہیں، خود سے پیر دھل رہے ہیں، ہاتھ وغیرہ خود سے چلا رہے ہیں اور صاف کر رہے ہیں، اور ایک طالب شاگرد پانی انڈیر رہا ہے۔ تو ہارون رشید جو بادشاہ ہے آدھی دنیا کا، انہوں نے دیکھا، تعجب ہوا، تو بلائے اس کو، ٹیچر کو، اسمعی رحمہ اللہ کو، اور کہا کہ قد دفعت به الیک لتعلمہ وتؤدبہ، میں نے اپنے بیٹا کو، دو بیٹا کو بھیجا، ایک بیٹا کی بات تھی اس وقت، تو کہا کہ میں نے اپنے بیٹا کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا کہ آپ اس کو علم دیجیے اور تربیت دیجیے، اچھا انسان بنائیے، تعلیم اور تربیت کا انتظام کیجیے اور اس کو مہذب انسان بنائیے۔ الا طلبت منہ، کیا آپ نے اس کو حکم کیوں نہیں دیا ان یصب الماء باحدی یدیہ، کہ وہ پانی ایک ہاتھ سے انڈیلے ڈالے، ایک ہاتھ میں لوٹا ہو، وَيَغْسِلْ قَدَمَكَ بِالْيَدِ الْأُخْرَى، اور دوسرے ہاتھ سے وہ پیر کو دھلے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایک باپ اندازہ کرے، اگر آدمی سمجھنا ہو تو یہ کافی ہے، باقی ساری بات ختم، کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معلم کے لیے بھی، ایک طالب کے لیے بھی، اور ماں باپ کے لیے بھی، اور پورے سماج کے لیے یہ واقعہ کافی ہے، اور اس میں کوئی ادھر ادھر کی کوئی بہکی باتیں نہیں ہیں، یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں، اور تاریخ میں ساری چیزیں درج ہیں، محفوظ ہے، پڑھیے، ساری کتابیں موجود ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، میرا بیٹا ہی پانی انڈیلتا، میرا بیٹا ہی آپ کا پیر دھلتا، آپ کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ استاد ہیں، آپ معلم ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ باپ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جس کے پاس ساری سلطنت ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ آج حال کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اگر پیار سے کچھ ایک ڈنڈا چلا دیے
طوفان آ جاتا ہے, بوال ہو جاتا ہے. آپ نے ہمارے بیٹا کو مار دیا, آپ کون ہوتے مارنے والے؟ علم کبھی نہیں حاصل ہوگا. وہ بیٹا, ایسے باپ کبھی سکون نہیں پائے گا, ایسی ماں کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, حالات بدل گئے ہیں, ذہن بدل گیا ہے, حکومت نے کچھ گائیڈ لائن اس سلسلے میں دیے ہیں, کیسے مارنا ہے, کب مارنا ہے, کب نہیں مارنا ہے, الگ بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک سختی نہیں ہوگی تب تک علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا اسلاف نے ایسے ہی کیا ہے. اب بتائیے, اس کے بعد مامون, ان کا بیٹا مامون, آپ جانتے ہیں, وہ پھر بادشاہ ہوئے. انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو امام فرا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ آپ کو سکھانا ہے, پڑھانا ہے, تعلیم دینی ہے. اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ان کو کہیں جانا تھا استاذ کو, تو دونوں ان کے بیٹے, مامون کے دونوں بیٹے لڑنے لگے کہ ہم استاذ کی چپل کو اور جوتا کو کیسے اٹھائیں اور حوالے کریں. جھگڑ لیے, لڑ لیے کہ نہیں, ہم دونوں کرا کہ ہم جوتا استاذ کے بڑھائیں گے, ہم پیش کریں گے. تو بعد میں اتفاق ہوا, استاد نے فیصلہ کیا ایسا کرو, ایک جوتا تم اٹھاؤ, ایک جوتا تم اٹھاؤ. فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد یہ خبر مامون جو بادشاہ ہے اس کو پہنچی, کہا کہ ایسے سے ہوا ہمارے بیٹوں نے. تو بلایا استاذ کو, امام فرا کو, تو انہوں نے ساری بات بتائی. تو ان کو لگا, امام فرا کو لگا کہ کہیں باپ کو برا تو نہیں لگ گیا, تو کہا کہ غصہ تو نہیں ہو گیا. کہا کہ میں منع کر رہا تھا کہ تم ایسا مت کرو, لیکن انہوں نے ضد کی اور ایسا کیا. تو پوچھا کہ بتاؤ من اعز الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو کہا کہ لا عالم اعز من امیر المومنین, یعنی آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, آپ سے معزز کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد سمجھایا کہ دیکھو ہے نا, تم جو ڈر رہے ہو اور لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اگر تم نے منع کر دیا, استاد نے کہا کہ میں منع کر رہا تھا, اگر تم نے منع کر دیا اور وہ ایسا نہیں کرتے تو میں آپ کو ڈانٹتا. ان پر واجب ہے کہ وہ آپ کی جوتی کو سیدھی سیدھی کرے, چپل اٹھائے. اور یاد رکھو کہ وہ آپ معزز ہیں, میں بادشاہ ہوں, میں معزز نہیں ہوں. آپ ٹیچر ہیں, آپ معزز ہیں, کیونکہ آپ کی جوتی سیدھی کرنے والے وہ دونوں فرد ہیں جو بادشاہ بننے والے ہیں, بلکہ ولی عہد تھے. آج کل ہوتا ہے نا سعودی عرب میں یا دوسرے کنٹری میں, باپ بادشاہ تو بیٹا کو نامزد کر دیتا ہے, اس کو ولی عہد کہا جاتا ہے, اس کو کراؤن پرنس کہا جاتا ہے. ولی عہد, باپ مرے گا بیٹا بادشاہ ہوگا. تو گھوشت کر دیا تھا کہ دونوں بیٹے ہمارے ایک کے بعد دیگرے بادشاہ ہوں گے. تو کہا کہ اس سے زیادہ معزز کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے جس کی جوتی آنے والے بادشاہ سیدھی کرے؟ کیا میں معزز ہو سکتا ہوں؟ نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ والدین تھے, یہ پیرنٹس تھے, یہ گارجین تھے, اور یہ استاذ کا مقام تھا, اور یہ طلبہ کے آداب تھے, طریقے تھے. آج طلبہ کتنی عزت کرتے ہیں. اسی لیے باتیں تو بہت ساری ہیں میرے بھائیوں, میری بہنیں اور میرے بچے اور میرے تمام طلبہ اور طالبات, باتیں بہت ساری. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ استاذ کے مقام کو سمجھیے اور دل لگا کر پڑھیے, اور استاذ کا احترام ضروری ہے, فرض ہے, بلکہ وعید ہے. لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ولم یعرف للعلماء حقہ, کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا, چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا, علماء کی عزت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. وعید ہے, صحیح جامع کے صحیح حدیث ہے میرے بھائی. بہت ساری باتیں ہیں. تو بس ہم طلبہ سے کہیں گے کہ آپ تمام لوگ اسی وقت اچھے انسان بن سکتے ہیں. یہ صرف محنت کرنے سے کام نہیں چلے گا. علماء کا احترام بہت ضروری ہے, ٹیچر کا احترام ضروری ہے, محبت ضروری ہے میرے بھائیوں. ایک بچہ سے کہہ رہے ہیں, جب بھی استاذ کے بیٹھو تو بیٹھے رہنا ہے, استاذ کے کھڑے رہو تو کھڑے رہنا ہے, چپ رہو تو چپ رہنا ہے. اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ استاذ سے آپ لوگ بالکل مخلص ہو کر کے محبت کیجیے. استاذ آپ کا بدخواہ نہیں ہو سکتا ہے. بہت سارے واقعات ماضی میں ہوئے کہ استاذ نے محبت میں, خیرخواہی میں کسی کو ڈانٹ دیا, پیٹ دیا, کچھ غلطی ہو گئی. ہاں, ایک چیز اور بھی سمجھیے, یہ طلبہ کے اوصاف میں سے ہے کہ ہر طالب, ہر پڑھنے والا بچہ بچی سمجھے کہ استاذ ہمارا انسان ہے. ہو سکتا ہے کچھ چوک ہو جائے, کچھ غلطیاں ہو جائے, لیکن یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے باپ سے زیادہ مہربان ہے, خیرخواہ ہے. آپ ماں باپ کو جا کے نہ بتائیے. اگر کچھ انسان ہونے کے ناطے کچھ چوک ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو ماں باپ کو نہیں بتانا ہے. وہ طالب نہیں ہو سکتا, وہ طالبہ نہیں ہو سکتا, اس کو کبھی علم نہیں آئے گا. جو ماں باپ جو استاذ کے بارے میں بدخواہی کرے اور استاذ کا برا چاہے اور استاذ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے, اللہ کی قسم کہہ کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا طالب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسا بچہ, ایسا بچی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو استاذ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دل میں یہ کینہ رکھے کہ استاذ بیکار ہے اور وہ ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے دماغ میں پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ استاذ ہمارے باپ سے بھی زیادہ خیرخواہ ہے, اور ایک معلمہ ہماری ماں سے بھی زیادہ خیرخواہ ہے.
تب آپ کو علم آئے گا. اگر آپ کو لگے تھوڑی دیر کے لیے کہ استاذ غلط کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہو. بظاہر ظلم ہے، پیٹ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہو. آپ عذر تلاشیے، بہانہ تلاشیے کہ استاذ مجبور ہو، معذور ہو، وہ ہمارے اوپر غلط نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے. علم کبھی نہیں آئے گا میرے بھائی اور بہنوں، اس چیز کو آپ سمجھیے. اور ماں باپ کو بھی سمجھنا ہوگا. آپ تمام لوگ جا کے سمجھائیے کہ تعاون کرنا ہوگا. کوئی بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ سپورٹ نہیں کرے ادارہ کے ذمہ داروں کا اور اساتذہ کا تعاون نہیں کریں گے. وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے بچے کبھی اچھی زندگی نہیں پا سکتے ہیں. کوآپریشن ماحول پیدا کرنا پڑے گا، کوآپریٹو ماحول، ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے. تو اے بچے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ استاد انسان ہے. استاد پہلے کیا ہے؟ انسان، تب استاد ہے. تو جب انسان ہے، چوک ہو سکتی ہے نا، تو اس کو درگزر کرنا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن پہلے سمجھنا کہ اگر ہماری نظر میں غلطی ہے لیکن وہ اصل خیرخواہی ہے، ہماری بھلائی کا ذریعہ ہے، تو آپ تمام لوگ استاذ کے مقام و مرتبہ کو سمجھیے، تب جا کر کے علم آئے گا. ایسے علم کبھی نہیں آئے گا. اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، جوکھم میں ڈالنا پڑتا ہے، پریشان ہونا پڑتا ہے. اور یاد رکھے کہ ایک عالم، ایک استاذ، چاہے جس استر کا بھی استاذ ہو. کتنا منٹ ہو گیا ہے؟ جس استاذ، جو بھی استاد جس استر کا بھی ہو، اگر کوئی حروف تہجی پڑھا رہا ہے، الف باتا، اس کا بھی وہی مقام ہے جو مقام کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، کسی بڑی جامعہ کا استاذ ہے، اس کا بھی وہی مقام. بلکہ بعض نائیوں سے جو ابتدائی کلاس پڑھاتے ہیں ان کا زیادہ اعتبار ہے، احترام ہے اور ان کی اہمیت ہے. کیونکہ خود ہم لوگ جانتے ہیں، ہم 15-20 سال کے بچوں کو آسانی سے پڑھا سکتے ہیں، ہم 5 سال 10 سال کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. سر میں درد شروع ہو جاتا. واللہ میری بات میں کہہ رہا ہوں، میں خود اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو چھوٹے بچوں کو پڑھانا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، بہادری کی بات ہے، شجاعت کی بات ہے، اور یہی اصل ہنر ہے. اور جو ابتدائی کلاس کے اساتذہ ٹیچر ہوتے ہیں اور جو بالکل بنیاد سے پڑھاتے ہیں، ان کی زیادہ قدر ہونی چاہیے، ان کی زیادہ عزت کرنی چاہیے. لوگ ناشکرے ہیں، لوگ نافرمان ہیں، اور لوگ جو ہے نمک حرام ہیں کہ جنہوں نے قلم اٹھانا سکھایا ہے، جنہوں نے کتاب پکڑنا سکھایا ہے، اور جنہوں نے تعلیم کی بنیاد جو کی ورڈ ہے، کی ورڈ الف باتا سا، یہ کیا کی ورڈ ہے؟ حروف تہجی ہے، لیٹرز ہے، کیا یہ؟ انہی کے بعد تو زبان کی شروعات ہوتی ہے. آپ الف باتا پڑھتے ہیں تو آپ عربی میں بولتے ہیں، من انتا، انا آکل، یہ سب کیا الف باتا شروع ہوتا ہے نا. تو جو کی ہے، کنجی ہے، چابی ہے، جو آپ کو سکھایا ہے. آپ اردو زبان سیکھتے ہیں تو الف بے تے سے ہے کہ نہیں، یہ سب آپ شروع کرتے ہیں، جیم ہے، خے یا ٹا اور تھے اور کیا سب پڑھتے ہیں. پھر ہندی میں کو کھو پڑھتے ہیں، انگریزی میں ABCD پڑھتے ہیں. کیا یہ سب کی ہے، چابی، یہ سب. تو جن استاذ نے آپ کو یہ سب سکھایا نا، ان کی زیادہ اہمیت ہے. انہوں نے بنیاد کھڑی کی ہے اور انہوں نے ایک عمارت کھڑی کی ہے. اس کے بعد ایک آدمی بنیاد کھڑی کر دیتا ہے، مضبوط پلر دے دیتا ہے، تو اس کے بعد 3-4 منزلہ تیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. پیسہ جو خرچ ہوتا ہے اصل پہلی منزل پہ اور بنیاد پہ، کرسی تک جو پیسے لگتے ہیں نا، اتنے پیسے میں 2 منزلہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اسی لیے ابراہیم شوقی، حافظ شوقی بڑے شاعر ہیں عربی کے، وہ کہتے ہیں کہ بہت مشہور ان کے اشعار ہے، قم للمعلم، کہ جب بھی استاذ کو دیکھے کھڑے ہو جاؤ. ادب میں کیا ہو؟ کھڑے ہو جاؤ. وفیہ تبجیلا، اور مکمل طریقے سے ان کو احترام دو، مقام دو، عزت دو. اس کے بعد کہا کاد الاستاذ ان یکونا رسولا، کہ ہو سکتا تھا کہ اگر نبی کے بعد کسی کو رسول اور پیغمبر بنایا جاتا تو استاذ کو بنایا جاتا. اس کے بعد بڑی اہم بات کہی ہے کہ علمتا اشرفا او اجلا من الذی یبنی ویشیء انفسا وعقولا، کہ کیا معلوم ہے انسان، تمہیں معلوم ہے، پتہ ہے کہ سب سے زیادہ انسانوں میں دنیا پر، زمین پر، دھرتی میں اشرف کون ہے، معزز کون ہے، اور سب سے زیادہ عظیم انسان کون ہے؟ اس سے بھی زیادہ کوئی عظیم ہو سکتا ہے الذی یبنی، جو پہلی عمارت کھڑی کرتا ہے، جو کرسی تیار کرتا ہے، جو الف باتا سا کو کھو گو ABCD اور بیٹے ٹھیپ سے پڑھاتا ہے. اس سے زیادہ کوئی عظیم ہے جو عمارت کھڑی کرتا ہے. وَيُنشِئُ أَنفُسًا، اور جو ذہن و دماغ کی تعمیر کرتا ہے. وَيُنشِئُ عُقُولًا، اور جو عقل و دماغ کو پروان چڑھاتا ہے. اس سے زیادہ عظیم و اشرف ہو سکتا ہے؟
یہ شاعر کہتا ہے، کوئی نہیں، استاد سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو استاذ کے مقام مرتبہ کو 10 گھنٹے میں بھی نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، 1000 صفحے کتاب میں بھی ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ سمجھیے، ایک بچہ سے میں گزارش کروں گا، اگر 5 سال کے بچہ اس سے بھی گزارش کروں گا، استاذ جو کہے جیسے کہے آپ اس عمل کیجیے۔ بہت سارے ٹاسک دیے جاتے ہیں، بابو کل یاد کر کے آنا، عمل کرنا ہے، آرام سے پانی پیو، خاموش رہو، ماں باپ سے اچھے سے بات کرو، جو بھی سکھایا جاتا ہے آپ عمل کیجیے، اور ایک ایک چیز پر آپ عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ استاذ کی بات نہیں مانیں گے، ان کا مقام نہیں سمجھیں گے، تو پھر کوئی آپ کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں جو بھی اساتذہ ہیں، ماشاء شبیر صاحب ہیں، عبدالخبیر دلکش صاحب ہیں، ہماری بہن منیرہ ہے، اور جو بھی حافظ سمیع اللہ ہے، جو بھی لوگ پڑھاتے ہیں، آپ سب کی اہمیت کو سمجھیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو پڑھا کر کامیاب کرنے جتنی خوشی ہوتی ہے نا، بڑے کو پڑھا کر اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں ابوالخیر کے مدرسے کا استاد ہو جاؤں، ہے کہ نہیں؟ مطلب بڑے بچے تو پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو اپنے حساب سے تیار کرنا یہ اصل کامیاب اپلبدھی کی بات ہے، اور کوئی حقارت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت ہے۔ اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں بھی جو ہے اپنی بستی گاؤں وغیرہ میں چھوٹے بچے کو پڑھاؤں، اور انشاءاللہ اللہ نے ایسا دیا تو میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ، یا جو بھی ہو سماج معاشرہ میں انشاءاللہ چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا شرف حاصل ہوگا۔ تو چھوٹے بچوں کو پڑھانا زیادہ یہ عظیم کام ہے، بڑا کارنامہ ہے، آپ اس کو آسان مت سمجھیے، ان کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، اور سماج اور معاشرہ کا جو ماحول ہے اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ باتیں بہت ساری ہے، بس یہی گزارش کریں گے کہ اساتذہ آپ کے ماں باپ سے زیادہ خیرخواہ ہیں، بہتر ہیں، اور دنیا میں ان سے زیادہ بڑا انسان نہیں ہو سکتا۔ پردھان منتری، بادشاہ، وزیر، منسٹر، پیسہ بالا، کروڑپتی، زمین جائیداد، طاقتور، کوئی بڑا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ اپنی اہمیت کو بھی سمجھیے، آپ بھی سب سے اعلیٰ انسان ہیں، اساتذہ ماں باپ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں، اور محنت کیجیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ آپ جو ہے تعلیم حاصل کریں گے تو آپ سے زیادہ کوئی ترقی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ علم کے بغیر دنیا کی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تعلیم ہے اس دور میں امراض ملت کی دوا ہے، تعلیم خون فاسد کے لیے مثل نیشتر۔ تو ابوالخیر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ مشن کے ساتھ اور ایک تحریک کے ساتھ وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، وہ بالکل مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا سامان فراہم کرے۔ یہاں گاؤں کا ماحول سیاسی ہے، لوگ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ اگر واقعی میں وہ عزم کر لے تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے چٹانوں کو بھی جو ہے ختم کر سکتے ہیں راستے سے۔ اور شاعر کہتا ہے، صدائے آب آ رہی ہے آبشاروں سے، صدائے آ رہی آبشاروں سے، یہ چٹانیں چور ہو جائیں، جو ہو عزم سفر پیدا، اور ابھی تو نوجوان ہیں ہم لوگ، سب لوگ نوجوان ہیں۔ اگر ایک مشن کے لیے عزم کر لے تو پھر کوئی بھی رکاوٹ ہمارے مشن میں ناکامی پیدا نہیں کر سکتی ہے، اور ہمیں منزل کو پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور عقابیر جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت ہو گیا، میرا ارادہ تھا کہ آدھا گھنٹہ اپنی بات سمیٹ لوں گا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں، اور امید ہے کہ آپ تمام لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ عمل کر لیے تو یہ وقت اور یہ محنت سود مند ہے، کامیاب ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بڑا سے بڑا انسان بنائے، اچھا انسان بنائے، اور ایک ایک بات عمل کرنے کی توفیق دے۔